الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل الطاعات ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل السعادات وهدانا إلى قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل المعاصي والمنكرات بسم الله الرحمن الرحيم نشرع في أداء كل الخيرات والمأمورات الحمد لله الذي له ما في السماوات رب العالمين بحسب كل الذوات والصفات الرحمن الرحيم على أصحاب الحاجات وأرباب الضرورات مالك يوم الدين في إيصال الأبرار إلى الدرجات وإدخال الفجار في الدركات اهدنا الصراط المستقيم بحسب كل أنواع الهدايات صراط الذين أنعمت عليهم في كل الحالات والمقامات غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أهل الجهالات والضلالات والصلاة والسلام على محمد المؤيد بأفضل المعجزات والآيات وعلى آله وصحبه بحسب تعاقب الآيات وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نبی اللہ رب العالمین کی لا تعداد حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 98 یعنی 98 میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ابتدا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کا ارادہ کرو
تو اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو راندے ہوئے شیطان مردود سے۔ خالق ارض و سما نے اس آیہ کریمہ یعنی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس سے قبل اللہ رب العالمین نے اعمال صالح یعنی نیک عمل جو ہیں ان پر اچھی جزا کا ذکر کیا، اور اس ذکر کو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو کوئی اچھا کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے، اچھی زندگی جلائیں گے، اور ضرور بر ضرور ان کا نیک اجر جو ہے وہ ہم انہیں دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی اعمال صالحہ میں سے ایک عظیم صالح عمل ہے، اچھا عمل، نیک عمل ہے۔ تو جب انسان کوئی عمل صالح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اولاً نفس اس کے لیے آڑے آتا ہے۔ نفس جو ہے وہ انسان کو اچھے کام کرنے سے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ نفس انسان جو ہے یہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف کے اندر 13ویں پارے کی پہلی آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں جانتا، بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم کرے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ خالق ارض و سما نے انسانی جسم میں کئی ظاہری اور باطنی حواس جو ہیں ان کو رکھا ہوا ہے، جیسا کہ قوت باصرہ، قوت سامعہ یعنی سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، قوت لامسہ چھونے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، قوت شامہ۔ اسی طریقے جس طریقے یہ قوتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر کچھ باطنی قوتیں بھی رکھی ہیں، جس طریقے قوت ذکاوت ہے، قوت عاقلہ، قوت واہمہ، یعنی یہ ان ظاہری اور باطنی قوتیں جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، ان کے علاوہ بھی انسان میں کچھ قوتوں کو رکھا ہے، جیسا کہ قوت ہاضمہ، یعنی انسان کوئی چیز کھاتا ہے، کھانے کے بعد اس کو جو ہضم کرنے والی قوت ہے، قوت جاذبہ جذب کرنے والی، اور پھر شہوت اور غضب جو ہے وہ بھی انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو یہ تمام جو قوتیں ہیں، ان تمام کا رخ عمومی اعتبار سے انسان کے نفس کی طرف ہوتا ہے، انسان کے نفس کی طرف ان تمام قوتوں کا عمل ہوتا ہے، اور نفس کا رخ جو ہے وہ زیادتی شر کی طرف ہوتا ہے، یعنی نفس برائی کی طرف انسان کو لگانے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب یہ نفس اور یہ قوتیں اکثر انسان کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں، تو انسان کو دی گئی قوتوں کو
نفس اچھائی کی بجائے برائی کی طرف لگائے گا۔ مثلا آنکھ جو ہے دیکھنے کی قوت، اس کا کام یہ ہے کہ یہ اچھائی کو دیکھے، یہ نیکی کو دیکھے، یہ بھلائی کو دیکھے، یہ تلاوت قرآن کرے، یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھنے کے کام آئے۔ مگر نفس جو ہے یہ اس کی دیکھنے کی قوت کو اچھائی کی بجائے برائی کی طرف لگائے گا، حلال کی بجائے حرام کی طرف دیکھنے پر آمادہ کرے گا، جائز کی بجائے ناجائز کو دیکھنے پر آمادہ کرے گا۔ کان، اللہ نے جو یہ قوت سماعت دی ہے، کان سننے والے، یہ نفس ان کو بجائے اس کے کہ یہ قرآن کی تلاوت کو سنے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کو سنے، یہ اچھی چیزوں کو سنے، تو نفس ان کو حرام کی طرف مائل کرے گا کہ گانے سنے، برائی سنے، ناجائز باتیں جو ہے وہ سننے پر ان کانوں کو اکسائے گا۔ تو یہ اندرونی اعتبار سے نفس انسان اور بیرونی اعتبار سے شر شیطان۔ ایک انسان کا نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف لگانے کے لیے زیادہ کوشاں کرتا ہے، اور دوسرا شیطان ہے جو انسان کو عمل صالح کرنے سے روکنے میں رکاوٹیں، یعنی روکنے میں کوشاں ہوتا ہے کہ انسان مسلمان کوئی عمل صالح نہ کر سکے، کوئی نیک عمل نہ کر سکے۔ تو ان اندرونی اور بیرونی رکاوٹیں جو ہیں، ان سے بچنے کے لیے انسان کو تلاوت قرآن مجید جیسے عمل صالح، نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے اس ذات بابرکات، اس ذات حق یعنی اللہ رب العالمین جو سب مقدورات پر قادر ہے، اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے جب اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے گا اور اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، تو اس وقت اس انسان کے لیے اس عمل صالح کو کرنا نہ صرف آسان ہو جائے گا بلکہ خالق ارض و سما اس پر اس کو بہتر سے بہتر اجر سے بھی نواز دے گا۔ تو انسان عام طور پر اس دنیا میں رہتے ہوئے ان طاقتور دشمنوں، یعنی جو انسان، اگر ہم زندگی دنیا میں بسر کر رہے ہیں تو اگر کسی کا کوئی دشمن طاقتور ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، وہ اس میں کوشاں ہوتا ہے کہ کوئی طاقتور میں معاون بنا لوں، کوئی دوست میرا طاقتور ہو جائے، کوئی مددگار میرا طاقتور ہو جائے، تاکہ میرا دشمن اس کے خوف کی وجہ سے کہ یار یہ اس کا دوست ہے یا اس کی پناہ کے اندر ہے، وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ایک دنیاوی ریت بھی ہے۔ تو شیطان جو ایسا انسان کا دشمن ہے کہ جو طاقتور بھی ہے، جو قوی بھی ہے، جو انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ بھی رہا ہے، اور انسان اپنے عجز اور احتیاج کی وجہ سے، یعنی اپنی کمزوری کی وجہ سے اس دشمن کو دیکھ بھی نہیں رہا۔ جو دشمن نظر آتا ہے اس سے دفاع کرنا آسان ہوتا ہے، جو نظر ہی نہیں آ رہا اس سے بچنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کے حملے سے انسان کا بچاؤ، یہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جیسا کہ خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یعنی تم اس کو نہیں دیکھ رہے، اس کا قبیلہ تم جہاں بھی ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تم لوگوں تو نظر نہ آنے والے دشمن کے حملے سے دفاع کرنا یہ مشکل بھی ہوتا ہے۔ جو نظر آ رہا ہے اس سے آدمی دفاع جلدی کر لیتا ہے۔
تو وہ دشمن شیطان جو بظاہر انسان اس کی وجہ سے عاجز بھی ہے، اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، تو جب اللہ رب العالمین کا کوئی بندہ عمل صالح کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے حملہ کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، اس کو جو ہے وہ اس سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو انسان قرآن مجید فرقان حمید جو عمل صالح میں سے ایک عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاک کلام کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس کی ابتدا کرنے سے پہلے انسان جب اپنے رب کی بارگاہ کے اندر استعاذہ پیش کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اللہ سے اس کی پناہ طلب کرتا ہے، تو خالق وہ ہے کہ جو کل کائنات کے اندر ایسا قادر ہے کہ جس کے سامنے کسی کی کوئی قوت چل سکتی۔ تو جب اس کی قدرت اس کی پناہ کے اندر آیا تو اب اس کے لیے وہ عمل آسان ہو جائے گا، اب اس کے لیے وہ عمل آسان بھی ہوگا اور اس پر اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کر لو شیطان مردود سے، کہ جب تم خدا کی پناہ جاؤ گے تو وہ خالق ایسا ہے کہ اس کی پناہ میں آیا ہوا کسی نقصان۔ اور یہ ایک بات اور عرض کروں، عمومی اعتبار سے شریعت مصطفی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یعنی دین محمدی کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے لگو، عبادات طاعات وغیرہ، سوائے چند مواقع کے، چند موقع ایسے ہیں کہ ان کے علاوہ ہر عمل صالح کی ابتدا تسمیہ یعنی بسم اللہ سے کی جائے۔ عمل کوئی بھی انسان کرنے لگا ہے اچھا عمل تو وہ ابتدا کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر تلاوت قرآن جب کرنے لگا ہے تو اس وقت بسم اللہ سے نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے تلاوت قرآن کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ، یہ 606 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، بہت بڑے متکلم یعنی علم کلام کے بھی امام تھے، تفسیر کے بھی بہت بڑے امام تھے۔ بعض ان کی سوانے لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ یہ جب سواری کے اوپر جاتے تھے نا، یعنی کہیں جا رہے ہیں تو سواری پہ بیٹھے ہیں، تو ان کے ساتھ 300 تک طلباء ہوتے تھے جو ان سے مختلف علوم و فنون میں سوال کر رہے ہوتے تھے، یعنی اتنے بڑے یہ تھے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ امام فخر الدین رازی 606 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، اور انہوں نے تفسیر قرآن مجید کی تفسیر جو لکھی ہے انشاءاللہ کسی وقت میں اس کا تعارف کرواؤں گا۔ تو انہوں نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسہ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لخت جگر ہیں زین العابدین، اور حضرت زین العابدین جو ہے ان کے لخت جگر ہیں امام محمد باقر، اور امام محمد باقر کے لخت جگر ہیں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ امام جعفر صادق وہ ہیں کہ جن کی والدہ کی طرف سے اگر ہم دیکھیں نا تو ان کی والدہ وہ ہیں کہ جن کے ددیالوی صدیقی ہیں اور ان کے ننیالوی صدیقی ہیں۔ ددیال کے اعتبار سے بھی وہ ام فروہ، حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے ام فروہ، تو یہ ام فروہ جو ہے یہ ددیالی اعتبار سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتی ہیں، اور ننیال کے اعتبار سے بھی یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتی ہیں۔ تو امام جعفر صادق یہ 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور 148 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے۔ آپ سے امام فخر الدین رازی نے اس کا سبب بیان کیا کہ
دوسرے معاملات میں بسم اللہ اور تلاوت قرآن میں اعوذ باللہ کیوں؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ انہو لا بد قبل القراءۃ من التعوذ، کہ قرات یعنی تلاوت قرآن میں یہ ضروری ہے کہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ابتدا کرے۔ وَأَمَّا سَائِرُ الطَّاعَاتِ، باقی جتنی بھی اطاعت فرما برداریاں ہیں، عبادات ہیں، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَوَّذُ فِيهَا، ان کی ابتدا تعوذ یعنی اعوذ باللہ سے نہیں کی جا رہی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں وَالْحِکْمَةُ فِيهِ، دراصل یہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے جو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے اندر حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان العبد قد ينجس لسانه بالكذب والغیبت والنمیمت فامر اللہ تعالی العبد بالتعوذ لیسیر لسانه طاہرا فیقرع بلسان طاہر کلاما انزل من رب طیب طاہر۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے امام جعفر صادق سے یہ بیان کیا کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ بے شک بندے کی زبان جو ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، چغل خوری کے سبب ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بندے کو تلاوت قرآن سے پہلے حکم تعوذ کا دیا، یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا، تاکہ اس کی زبان جو ہے وہ پاک ہو جائے اور اپنی پاکیزہ زبان کے ساتھ وہ اپنے پاک رب کا پاک کلام جو ہے وہ پڑھے۔ اس لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ جب تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اعوذ باللہ پڑھنے کے ساتھ تیری ناپاک زبان پاک ہو جائے گی، تو تو پاک خدا کا پاک کلام پڑھنے کے لائق ہو جائے گا۔ دوسری بات، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مراد اللہ سے پناہ طلب کرنا، یہ سنت انبیاء بھی ہے، یہ سنت انبیاء و مرسلین و صالحین، یہ اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے، اللہ کے رسولوں کی بھی سنت ہے، اور نیک بندوں کی بھی سنت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے اوپر عیاں ہو جاتی ہے کہ بعض مواقع، بعض موقع ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے مقربین، خاص انبیاء و مرسلین علیہم السلام نے بھی خالق ارض و سما کی بارگاہ کے اندر استعاذہ کیا، یعنی انہوں نے بھی اللہ سے پناہ طلب کی، جیسا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ کے اندر جب طوفان کی آمد کے وقت، یعنی جب طوفان آ رہا تھا، اس وقت اپنے بیٹے کے بارے میں جب عرض کیا کہ الہ العالمین میرا بیٹا، تو خالق ارض و سما نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے الہ العالمین، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے جو جس چیز کا میں طلب کر رہا ہوں، یعنی جس کا مجھے علم نہیں ہے، اس کے طلب کرنے سے میں تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ بر صغیر کے اندر علمی گھرانوں میں سے ایک عظیم گھرانہ جو تھا، دہلوی خاندان تھا، وہ شاہ عبدالعزیز اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر عزیزی کے اندر جو مشہور ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر استعاذہ یعنی اللہ سے وہ پناہ طلب کی نا، تو خالق نے ان کو دو قسم کی خلعتوں سے نوازا، دو قسم کی خلعتوں۔ پہلی خلعت کی کہ اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا سلام نازل کیا،
ان کو سلام کی، اور دوسری برکات کی۔ قرآن مجید میں خالق نے سورہ ہود کی 48 نمبر یعنی 48 نمبر آیہ کریمہ میں خالق بیان کر رہا ہے کہ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، فرمایا گیا کہ اے نوح علیہ السلام کشتی سے اتر، ہماری طرف سے تم پر سلام ہو اور ہماری برکتیں تجھ پر اور جو تیرے ساتھ ہیں ان پر بھی۔ تو اسی طریقے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے تو ائمہ تفاسیر کی روایات کے مطابق یا بعض شہرت کے اعتبار سے کہ وہ زلیخا نام جو بیان کیا جاتا ہے، یہ شہرت انشاءاللہ اس کی تحقیق اور اس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ میں سورہ یوسف میں بیان کروں گا کہ کیا یہی نام تھا یا کیا صورتحال تھی، اس پر تفصیلی گفتگو سورہ یوسف میں ہوگی۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب وہ معاملہ پیش آیا کہ زلیخا نے آپ کو دعوت گناہ دینی چاہیے، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے رب سے پناہ طلب کی۔ کیسے؟ عرض کیا قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثواي، سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ کہا میں اللہ کی پناہ، وہ عزیز مصر جس نے میری پرورش کی ہے، یعنی آپ اس کے ہاں پرورش پا رہے تھے نا، تو فرمایا کہ میں اگر یہ معاملہ کرتا ہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو جب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ کیا نا تو خالق نے یوسف علیہ السلام کو بھی 2 خلعتوں سے نوازا، 2 خلعتیں عطا کی۔ پہلی کی اللہ رب العالمین نے ان کو اس برائی اور بے حیائی سے محفوظ و مامون کر دیا، خدا نے اس سے محفوظ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ خالق ارض و سما فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے محفوظ کر دیا اس برائی اور بے حیائی سے۔ لیکن یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ یوسف علیہ السلام سے جب اس نے وہ ارادہ چاہا، یعنی وہ تو ارادہ کر بیٹھی تھی، ہمت کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے اور ہمہ کا لفظ یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عام ہمارے بعض لوگ بھی یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس نے ارادہ کیا، یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا۔ امام ابو منصور ماتوریدی 333 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، 333 ہجری میں۔ ان کی تفسیر ہے، تفسیر ماتوریدی کے نام سے مشہور و معروف ہے، چھپی ہوئی بھی ہے۔ انہوں نے اس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وَهَمَّ بِهَا، اللہ کے نبیوں کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ برائیوں کے ارادے کریں، یہ شان انبیاء نہیں ہے کہ نبی بھی برائی کے ارادے کرتے رہیں، بے حیائی کا ارادہ کر لیں، یہ انبیاء کی شان ہے۔ کہتے ہیں کہ وَهَمَّ بِهَا، اس سے مراد یہ ہے کہ اچانک دل کے اندر خیال کا گزرنا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا کہ انہوں نے عزم کر لیا ہو، ارادہ کر لیا ہو برائی کرنے کا، نہیں، یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر وہ خیال ایک لمحے کے لیے گزرا، اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ وہ کیفیت ہے جس پر پکڑ نہیں ہے، جس پر مواخذہ، اور آگے دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ بالفرض محال یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا وہ معصیت جو تھی، تو اللہ یوسف علیہ السلام کی اس طرح تعریف نہ کرتا کہ انہو من عبادنا المخلصین، کہ یوسف علیہ السلام کی جو تعریف اللہ رب العالمین نے اسی آیہ کریمہ کے اندر کہ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ،
انہو من عبادنا المخلصین، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ بے شک یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ جب بندگان خدا میں سے مخلصین میں یوسف کا شمار ہو رہا ہے تو یوسف علیہ السلام برائی بے حیائی کا ارادہ نہیں کر سکتے۔ تو امام ابو منصور ماتوریدی فرماتے ہیں کہ فقط یوسف علیہ السلام کے دل سے خیال گزرا تھا، ارادہ اس نے کیا تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس واقعہ کے اندر آپ نے اللہ سے پناہ طلب کی تو خدا نے ایک خلت سے نواز دیا کہ اللہ نے ان کو برائی بے حیائی سے محفوظ کر دیا، مامون کر دیا۔ دوسرا واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہی کہ جب آپ کے پاس آپ کے بھائی آئے، بھائی آپ کے پاس جب آئے تھے تو بھائیوں نے آ کر وہ واقعہ تفصیلی جو قرآن مجید میں بھی اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ جب وہ بنیامین کو ساتھ لے کے آئے تھے غلہ لینے کے لیے تو جاتے ہوئے وہ پیمانے والا واقعہ جو ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کا کہ ان کے وہ نکل آیا تو روکنے کا کہا، تو بھائیوں نے جو وہاں لفظ کہے تھے، بھائی کہنے لگے کہ یا ایہا العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا، اے عزیز، یہ یعنی بنیامین کی طرف اشارہ کر کے، کیونکہ سامان ان کے سے نکلا تھا نا، تو یہ جو ہے اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، تم ایسا کرو کہ فخذ احدنا مکانہ، کہ اس کی بجائے آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، ہمیں پکڑ لو، اس کو جانے دو۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں، آپ نے ہمارے اوپر احسان بھی کیے ہیں، تو ایک یہ بھی احسان کر دو کہ ہم اس کو لے کے آئے ہیں باپ سے پتہ نہیں کیسے وعدے کر کے، کیسے وعدے جو ہیں وہ ہم نے باپ سے کیے ہیں، عہد و پیمان کر کے لے کے آئے ہیں، تو اب اگر یہ ساتھ نہیں جائے گا تو ہمارا باپ، اس کا باپ بوڑھا یعنی عمر دراز عمر ہو چکی ہے، آپ ایسا کریں اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو جو جواب دیا تھا سورہ یوسف کی 79 آیہ کریمہ یعنی 79 نمبر آیہ کریمہ میں فرمایا قال معاذ اللہ، فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، کس سے؟ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ ان نأخذ، میں کسی کو ایسے ہی پکڑ لوں، الا من وجدنا، مگر پکڑا تو وہی جائے گا نا جو قصوروار ہے، جس کے پاس سے وہ نکلا ہے، ہم تو اسی کو پکڑیں گے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بھی استعاذہ کیا اللہ سے پناہ کا تو اللہ نے اس کے بدلے میں بھی آپ کو خلت سے نوازا، اور وہ تھی، فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے باپ ماں اور بھائیوں سے سجدہ کروا دیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے جب انسان پناہ طلب کر، اس سے بہتر پناہ دینے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی پناہ دے سکتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن نے بیان کی ہیں، بالخصوص پہلا پارہ جو ہے اس کے اندر ایک واقعہ گائے کا قرآن نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ایک قتل ہو جانے کے سبب اس مقتول کے حوالے سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو یہ حکم دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا ایسا کرو کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب آدمی تو پہلے قتل ہو چکا تھا، اب حکم دیا، وہ پوچھنے آئے تھے کہ اس کا قاتل کون ہے، حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ یہ کہتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو قوم کہنے لگی قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ ہمارے ساتھ ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں؟ ہم قاتل کی معلومات لینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں بتائیں، اللہ سے پوچھیں اس کو قتل کس نے کیا ہے، تو آپ اوپر سے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی پناہ فرمایا کہ اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی یہاں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے عوض حضرت موسیٰ کو بھی اللہ نے دو خلعتوں سے نواز دیا۔ ایک یہ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت انہوں نے لگائی تھی کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، اس کو بھی خدا نے رفع کر دیا۔ اور دوسرا جو مقتول تھا، قتل ہوا جو تھا، خدا نے اس کو بھی زندہ کر دیا۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، سورہ بقرہ 73 آیہ کریمہ 73 نمبر۔ تو فرمایا کہ ہم نے فرمایا کہ اس کو مقتول کو، یعنی جو قتل ہوا ہے، گائے کا گوشت جو ہے اس کو مارو۔ تو اس موقع پر ایک اور موقع آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہی، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے دھمکیاں دیں، فرعون نے دھمکیاں دی، قوم کو بھی دھمکیاں دی، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ڈرایا دھمکایا۔ تو جب انہوں نے ڈرایا نا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر پناہ طلب کرنے کے کہا، کیا کہا؟ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، سورہ دخان۔ فرمایا کہ میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی، اس سے کہ تم لوگ مجھے سنسار کرو، تم مجھے قتل کرو، مارو یا قوم۔ تو دوسرے مقام پر بھی قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پناہ کا طلب کیا ہے، پناہ کو بیان کیا ہے، سورہ غافر کے اندر 27 نمبر آیہ کریمہ ہے۔ فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے رب سے اور تمہارے رب سے، ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا، تکبر کر رہا ہے، ہمیں قتل کرنے مارنے کا کہہ رہا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا سے جن انبیاء و مرسلین نے پناہ طلب کی، استعاذہ کیا، یعنی اعوذ باللہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے بھی طلب کیا، خالق نے ان کو خلعتوں سے نوازا۔ تو بندہ مومن جب اپنے رب سے پناہ طلب کرے گا تو خالق وہ پناہ گاہ ہے کہ اس کی پناہ کے اندر آیا ہوا کبھی بھی نقصان ہے۔ تو اسی طریقے مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، ان کا قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ مریم نے بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ سے پناہ طلب کی تھی۔ کب؟ جب حضرت مریم کی ولادت قریب تھی، جب آپ کی پیدائش قریب تھی، اس وقت حضرت مریم کی والدہ نے بھی پناہ طلب کی تھی۔ اور وہ جو بعض قرآن نے جو بیان کیا، فرمایا فلما وضعتھا، بلکہ جب انہوں نے اس کو جنم دیا، حضرت مریم کو جب جنم دیا، اس وقت انی وضعتھا انسا، انہوں نے منت مانی ہوئی تھی کہ بیٹا ہوگا، میں اللہ کے لیے وقف کر دی ہوں گی۔ تو ہوئی بیٹی، تو کہنے لگی یہ تو میں نے بچی کو جنم دیا ہے، بیٹی کو جنم دیا ہے۔ واللہ اعلم، اللہ نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، بما وضعت، جو اس نے جنم دیا جس کو، ولیس الذکر کالانثی، بچہ اس لڑکی کی طرح۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، عرض کیا اے الہ العالمین، میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، مولا تو ان کی پناہ گاہ ہے، انہیں میں تیری پناہ میں دیتی ہوں ڈراندے ہوئے شیطان سے۔ تو پروردگار عالم نے اس کے عوض حضرت مریم کی والدہ کو بھی خلعتوں سے نوازا، اور مریم علیہ السلام کو بھی خلت عطا کی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو خالق ارض و سما نے ایک اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے چن لیا، دوسرا آپ کا کفیل اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بنا دیا۔
اور حضرت مریم نے بھی پناہ طلب کی تھی. حضرت مریم نے بھی جب جبریل آپ کے پاس آئے سورہ مریم کے اندر کہ جب جبریل آئے انسانی شکل میں دیکھا تو کیا کہتی ہیں؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کہنے لگی کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے کہ تو انسانی شکل میں تھے نا، غیر محرم تھے. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں جب مریم نے پناہ مانگی تو اللہ نے مریم کو بھی انعام عطا کیا. ایسی پناہ کے اندر اللہ نے خلعت جو نوازی، کہتے ہیں وہ کیا؟ پہلا یہ کہ بغیر باپ کے خدا نے مریم کو بیٹا عطا کر دیا. بغیر باپ کے مریم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کر دیا. دوسرا یہ کہ حضرت مریم پر تہمت لگی تھی، قوم نے تہمت لگا دی، یہ کہاں سے لے کے آ گئی ہو؟ تو اس تہمت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اسی بیٹے سے کلام کروا کے تہمت کو دور کروا دیا. تو جس طریقے پہلے انبیاء و مرسلین اور نیک بندے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی خالق نے اسی طریقے حکم دیا. فرمایا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. فرمایا اے میرے محبوب، معاف کرنا، درگزر کرنا اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو، جاہلوں سے منہ پھیر لو. اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی کسی برے کام کی طرف اکساتا ہے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا بھی ہے، جانتا بھی. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی آیا کریمہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اس کے اندر بھی یہ حکم دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو پہلے اللہ سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اس پر، اس کے محل یعنی علماء کا جو اس میں اختلاف ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے یا بعد میں پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، لفظ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ درسوں کے اندر تسلسل سے لے کے چلیں گے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر التجا ہے کہ پروردگار عالم اس ہماری کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اپنی پناہ نصیب کرے، اور رب العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.